अच्छी बात है कि सिंध हुकूमत ने ऐलान भी किया है, कमेटी भी बनाई है, डीजी एसबीसीए को बरतरफ भी किया है। ये अच्छी बात है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि चेहरे बदलने से निज़ाम ठीक नहीं होगा। चेहरा तो फिर कोई और आ जाएगा, सिस्टम जो कहते हैं उसे बदलने की ज़रूरत है कि ये बिल्डिंगें कब बनी, इनके ऊपर फ्लोर कब डले। जो एंड यूज़र है वो तो एक मासूम सी फैमिली है जिसे एक ब्रोकर लाकर दिखाता है कि ये जगह आपको दे रहे हैं, उससे अंगूठा लगवा के फाइल बना के उसके हाथ में दे देता है। लेकिन इसकी वजूहात को तलाश करना पड़ेगा, और वजूहात बड़ी सामने है, सादा है। इस शहर कराची में पिछले 20 सालों से कई ऐसी स्कीमें हैं, जिसे स्कीम 42, इसी तरह से तहसर टाउन, ये वो स्कीमें हैं जिनमें 20 सालों से डेवलपमेंट नहीं हुई, और लोग मजबूरन जब उन्हें 80 गज के प्लॉट का पोजीशन नहीं मिल रहा, वहां पर यूटिलिटीज नहीं है, तो मजबूरन ये घरों के तलाश, गज का 500 गज का बंगला कमर्शियल प्लॉट काम चल रहा है। लेकिन इस शहर में 80 गज के प्लॉट को पिछले 20 सालों में किसी भी स्कीम को ना कंप्लीट किया गया, ना डेवलप किया गया। मैं समझता हूं चीफ मिनिस्टर साहब ने जो कमेटी बनाई है, मैं उसे खुशाइन करार देता हूं। हम इस पे कोई सियासत नहीं करेंगे, हम कोई बात ऐसी नहीं करेंगे जिससे लोगों की भी दिल आजारी हो और ये सियासी रुख इख्तियार कर ले। हमें यहां लोगों को फौरी इंसाफ दिलाना है। अभी जब मैं आया हूं, कई 100 फैमिलीज खड़ी हैं जिनके घर खाली हुए हैं। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मेरे हक में नारे लगाए और उन्होंने कहा कि हमें आपसे उम्मीद है। मैं फिलफोर डीजी एसबीसीए जिन्होंने चार्ज लिया है, उनसे कहूंगा कि जिस जिसकी बिल्डिंग खाली हो रही है उसे फौरी तौर पे एग्जामिन करें। लोगों को घर से बाहर खड़े होके और उनको यह कहना कि अभी एग्जामिन होगी, ये बहुत ही गलत बात है। 24 घंटे यहां काम होना चाहिए। मैं गवर्नर हाउस में एक हेल्पलाइन 1366 का कयाम कर रहा हूं कि जिन लोगों के घर खाली कराए जा रहे हैं वो भी हमारे साथ उस हेल्पलाइन पे राब्ते में रहे, जिनका ये बिल्डिंग में नुकसान हुआ है। मेरी अभी स्मार्ट सिटी के जो हमारे बिल्डर हैं उनसे, डेवलपर से मेरी बात हुई है और मैंने उनसे ये दरख्वास्त की है कि जितने इस मखदूश बिल्डिंग के लवाहिकीन बचे हैं उनके लिए हम 80-80 गज के प्लॉट का ऐलान करते हैं। तो ये यहां आकर इन लोगों को मैं 80 गज के प्लॉट का एक छोटा सा जान का नजराना नहीं हो सकता, कोई कीमत नहीं है, लेकिन हम लोगों की इसी तरह से मदद कर सकते हैं, उनके जख्मों पर मरहम रख सकते हैं, क्योंकि हमारी जो ज्यादातर इसमें हम बात हुई है वो हिंदू बिरादरी से ताल्लुक है और हम एहतराम करते हैं अपनी अक़लियतों का। हमारे ये भाई हैं और इस मुश्किल घड़ी में हम इनको अकेला नहीं छोड़ेंगे, अकेला नहीं छोड़ेंगे, इनके साथ खड़े रहेंगे। और मैं ये समझता हूं कि डेवलपमेंट का काम होना चाहिए, जो स्कीमें अधूरी पड़ी हैं, और उसके साथ साथ जो हेल्पलाइन का हमने क़याम किया है उसमें हम आसानी पैदा करेंगे, किसी के साथ ज्यादती नहीं होगी। जो बिल्डिंग खाली भी हो रही है उसके लोग भी हमसे राब्ता करें। आज हमारे एमपीए, हमारे तहा भाई जो सिंध असेंबली में डिप्टी पार्लिमानी लीडर हैं, वो यहाँ मौजूद हैं। एमपीए आमिर सिद्दीकी मौजूद हैं, कामरान फारूक भाई यहाँ पे मौजूद हैं, माज महबूब मौजूद हैं, हमारे हिंदू बिरादरी के हमारे दोस्त यहाँ मौजूद हैं, महाराज भाई जो है। तो मैं ये समझता हूँ कि आप सभी को पता है कि गवर्नर हाउस हर काम में फाल रहता है, और हम चाहते हैं यहाँ अगर कहीं जो खाली हो गए हैं घर, उनको अगर राशन का इशू होगा वो भी गवर्नर हाउस देगा इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह की मदद से। अगर किसी को रोजगार का इशू होगा, जैसे मैंने कहा कि लियारी हमारे जो लोग हैं यहाँ के, वो अपने आप को अकेला ना समझे, उनका ये भाई, ये उनका अवामी गवर्नर मौजूद है। गवर्नर हाउस के दरवाजे आपके लिए खुल गए हैं।
آپ آئیں, وہاں بیل لگی ہوئی ہے, آ کے اپنی رجسٹریشن کرائیں, اور پھر میں کہوں گا کہ اس سسٹم کو چینج کریں. چہرے چینج کرنے سے کچھ نہیں ہوگا, ہمیں نظام کو بدلنا ہے. یہ کیسے ہے کہ ایک عمارت بن جاتی ہے, اس پہ پورشن ڈل جاتے ہیں, پولیس بھی وہاں موجود ہوتی ہے, ڈی سی آفس کا عملہ بھی موجود ہوتا ہے, ایس بی سی اے کا عملہ بھی موجود ہوتا ہے, لیکن نقصان چاہے جانی ہو یا مالی ہو وہ رہنے والے کا ہوتا ہے, اور وہی پریشان رہتا ہے. اس سسٹم کو بند کر کے اس نظام کو, اس سسٹم کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. آج مجھے اطمینان ہوا کہ لیاری والوں نے اعتماد کا اظہار کیا ہے. میری بہنوں نے, میرے بھائیوں نے جو یہاں نعرے لگائے ہیں, میڈیا نے دیکھے, انہوں نے گورنر زندہ باد اور ہمارا بھائی اس طرح کی باتیں کی ہیں, تو میں اپنی بہنوں اور بھائیوں کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ میں ان کو مایوس نہیں کروں گا, ہندو برادری کو مایوس نہیں کروں گا, لیاری کے رہنے والے ایک ایک بچے, بزرگ, بہنوں کو مایوس نہیں کروں گا. میں بار بار آؤں گا. ہمارے کامران فاروق بھائی کو میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر اپنی ٹیم کے ساتھ لوگوں کے رابطے رکھیں, ہمارے جو ایم پی ایز ہیں اسمبلی میں بھی اس پہ آواز اٹھائیں, اور ہم سندھ حکومت سے بھی بات کریں گے, ہم خط لکھیں گے, اور اس کے اوپر خاموشی نہیں ہوگی جب تک کہ کیفر کردار تک نہیں پہنچیں گے جنہوں نے اس ظلم میں, اس بربریت میں اپنا حصہ ڈالا ہے. ان کو حساب دینا پڑے گا. اور اچھی بات ہے, مجھے خوشی ہوئی کہ نبیل قبول صاحب نے بھی اچھی بات کی, میں رات سن رہا تھا سعید غنی صاحب نے بھی اچھی بات کی, سی ایم صاحب نے کمیٹی بنائی ہے, ہم اس کا ویلکم کرتے, لیکن رزلٹ اورینٹڈ چیزیں ہونی چاہیے, اور میں امید کرتا ہوں کہ اس بار ہوگا, کیونکہ یہ کوئی چھوٹا سانحہ نہیں ہے. ویسے ہی لیاری جو ہے وہ بہت ساری چیزوں سے محروم ہے, اور اس کے بعد اگر یہ مزید بلڈنگیں یہاں خالی ہوتی ہیں, میرا ایک مشورہ ہے کہ فوری ریلیف کے لیے سندھ حکومت ان تمام لوگوں کو جو بلڈنگیں خالی کرائی جا رہی ہیں ان کو کرائے کے اوپر اسی علاقوں میں 6 مہینے کا ایڈوانس جمع کرا کے ان کو گھر دے, تاکہ یہ لوگ فوری گھر میں تو جائیں, اس کے بعد جو بھی پلاٹ دیں, پیسے دینے ہیں, ان سب میں ٹائم لگے گا. لیکن جن لوگوں سے بلڈنگیں خالی کرائی جا رہی ہیں ان کو, اور جو متاثرین ہیں ان کو کم از کم 6 مہینے کا کرایہ سندھ حکومت اپنے ذمہ لے, اور اسی علاقوں میں, تاکہ لوگ اپنے علاقوں میں رہنا پسند کرتے ہیں, ان کو یہیں پر گھر کرائے پہ لے کر دے. تو یہ میری تجویز ہے, میں اس کو خط کے ذریعے بھی سندھ حکومت کو بھیجوں گا. اور میں نے جیسے کہا کہ ہم نے ایک سیل کا قیام کر دیا ہے, ایک ہیلپ لائن سٹارٹ کر دی ہے, تو انشاءاللہ تعالی پوری رابطے میں آپ کے ساتھ رہوں گا. آپ اپنے لوگوں کے ساتھ ہمیں لائن اپ کرا دیں, یہ ہماری بیل ہے اس کے اوپر رجسٹریشن کرا لیں. میں نے پلاٹ کا اعلان کیا ہے جو اس بلڈنگ کے متاثرین ہیں, باقیوں سے بھی ہم چیزیں لیں گے, اور انشاءاللہ تعالی جیسے میں نے کہا کہ ہماری ٹیم ایم کیو ایم پاکستان, اس کا حق پرست گورنر اور میرے لیاری کے بھائی, اس میں کوئی فرق نہیں ہے. ہماری ٹیم, ہمارے ایم پی ایز, ہمارے لوگ آپ میں سے ہیں, اور آپ دیکھیں گے کہ اس بار ہم اپنے ان ہندو برادری کے بھائیوں کے ساتھ, اور جو متاثرین ہیں جن سے بلڈنگ خالی کرائی جا رہی ہیں, ان کے ساتھ ہم رابطہ بھی رکھیں گے اور ان کو سہولیت بھی دلائیں گے. اچھا گورنر صاحب یہ بتا دیجیے گا, آپ کا آنا خوش آئین ہے, وزیر اعلیٰ سندھ جو ہے اسے جو ہے وہ ایک سانحہ تو قرار دیتے ہیں, لیکن وہ خود آنے کی زحمت نہیں کرتے. سیکنڈلی یہ بتا دیجیے گا, آپ بھی آئے, دیر آئے درست آئے, لیکن یہ بتا دیجیے گا کہ یہ جو پلاٹس ہیں صرف اس متاثرہ جو کہ منہدم ہونے والی عمارت ہے اس کے مکینوں کو دی جائیں گے, یا 51 عمارتیں ہیں جن کی نشاندہی کی گئی ہے ان کو خالی کروایا جائے گا, ان سب کو ملیں گے؟ دیکھیں سی ایم صاحب کا جواب تو وہی دے سکتے ہیں. میں آج کراچی پہنچا ہوں, میں پچھلے دنوں حج پہ تھا, اور پھر میں اسلام آباد آج میں پہنچا ہوں, اور میں نے کوئی وقت ضائع کیے بغیر میں یہاں اپنے لیاری کے بھائیوں کے پاس پہنچا ہوں. مجھے لوگوں نے کہا نہ جائے, لوگ مشتعل ہیں, آپ کا جانا میں نے کہا یہ میرے بھائی ہیں, اور آپ دیکھیں مجھے جب یہاں لایا جا رہا تھا میں گاڑی سے اتر کے خود چل کر اپنے ان بلوچ بھائی بہنوں کے پاس گیا ہوں, کیونکہ میرا دل مطمئن ہے کہ میں ان کی مدد کے لیے آیا ہوں, ان کی ہیلپ کے لیے آیا ہوں. میرا کوئی سیاسی اس میں لین دین نہیں ہے.
لیکن جو آپ نے پلاٹوں کی بات کی، میں اس کو واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ابھی جس بلڈر سے میں نے بات کی ہے وہ اس بلڈنگ کے جو مخدوش ہو گئی ہے ان لوگوں کے لیے ہے، اور باقیوں کے لیے ہم نے ہیلپ لائن بنائی ہے، وہاں آ کے رجسٹریشن کرا دیں. ہم دیکھیں گے اور مزید بلڈروں سے بات کرتے ہیں، آباد سے بات کرتے ہیں. اصل مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں کو ریلیف دلانا ہے، اور ریلیف دلائیں گے انشاءاللہ تعالی.